وہ ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے جاتا ہو اور آپ کی بیوی اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے کے اس کے ساتھ شادی کر لے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ آج سے آگے وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے. ذاتی بحث ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر یہ انٹرویو کر رہے ہیں. تو یار کس بندے کے ساتھ متھا لڑایا تم لوگوں نے؟ ذلیل ہو گئے، کچھ نہیں بنے گا تمہارا، اور دبا تو مجھے سکتے نہیں ہو، تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پال کے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. السلام علیکم دوستو، کئی لوگ ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں اور سب بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے کو ختم کر دیا ہے، ہم نے اسے ایکسپوز کر دیا ہے، بس اب انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ ختم. جب بھی میں انجینئر محمد علی مرزا کے مخالفین کی ویڈیو دیکھتا ہوں یا ان کا بیان سنتا ہوں تو مجھے اور بھی یقین ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا حق پر ہیں، اور جو ان کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں یہ سب بھی غلط بناتے ہیں. کیونکہ جو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہے، چاہے دیوبند کی طرف سے ہو، چاہے بریلویوں کی طرف سے ہو، چاہے اہل حدیث کی طرف سے ہو، چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، چاہے کسی صحافی کی طرف سے ہو، وہ تو یا تو آؤٹ آف کانٹیکس ہوتی ہے، یا پھر وہ لوگ جو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیو بنانے والے ہیں وہ صرف اس کو آدھی بات لے لیتے ہیں اور آدھی بات نہیں لیتے، یا پھر وہ جو لوگ ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں وہ اپنی طرف سے ان کی بات کہہ کر اس کا جواب دیتے ہیں اور اس پر الزامات لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو فرشتہ ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، انسان ہے، کر سکتا ہے، لیکن جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیسا انسان کوئی بھی نہیں ہے مخلص. یا پھر دوستو انجینئر محمد علی مرزا کو الزامی بات کہہ رہا ہوتا ہے، تفنن کے طور پر، تانے کے طور پر کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو تروڑ مروڑ کر وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کہہ دیا، یہ تو یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، یہ تو اسٹیبلش کا بندہ ہے. کوئی بھی ہے جو ان کے خلاف ویڈیو بنانے والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انجینئر محمد علی مرزا اصل میں کیا کہنا چاہ رہا تھا یا اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے. جھوٹ بولنے والے کی نشانی یہ ہے، یہ تو ایک وہ بات جو ہے نا، جو بات سامنے والا کہہ رہا ہوگا وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا، وہ الٹ بات کا جواب دے گا، یا پھر اس کی آدھی بات لے لے گا، یا پھر اس کا غلط مطلب نکال کر اس کا جواب دینے لگ جائے گا، یا پھر وہ غصے میں ہو جائے گا اور پچ کھود دے گا، بات کا رخ ہی بدل دے گا. یہ ہے جھوٹے انسان کی نشانی. دوستو آج کل جو ہے نا انجینئر محمد علی کے خلاف پی ٹی آئی والے ٹرینڈ چلا رہے ہیں. آج دوستو ہم آپ کو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کی آپ کو حقیقت بتائیں گے. دوستو اردو پوائنٹ کے جو صحافی ہیں سید ذیشان عزیز، اس نے پہلے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی سید اقرار الحسن کے ساتھ، اور اب اس نے پوڈ کاسٹ کی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ. دوستو سید اقرار الحسن صاحب ہوں یا ہوں انجینئر محمد علی مرزا، میں ان دونوں کو پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے اچھا سمجھتا ہوں اور مخلص سمجھتا ہوں. تو دوستو آج ہم آپ کو پہلے وہ پوڈ کاسٹ دکھائیں گے جو سید ذیشان عزیز نے سید اقرار الحسن کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی. اس کے بعد دوستو ہم آپ کو دکھائیں گے جو انجینئر محمد علی مرزا نے ایکسپوز کیا تھا، ان کی اصل حقیقت بتائی تھی پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی. اور دوستو جو سید ذیشان عزیز ہیں ان کو جو ہے نا پوڈ کاسٹ کرنے کا طریقہ بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پوڈ کاسٹ کیسے کرنی ہوتی ہیں. جیسے انڈیا والے نہیں نیوز چینل پہ باتیں کرتے، سید ذیشان عزیز بھی ویسے ہی کرتے ہیں کہ آپ سوال پہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں جواب دینے دیتے، خود ہی سوال کرتے ہیں خود ہی جواب دینے لگ جاتے ہیں، سامنے والے کو جواب دینے ہی نہیں دیتے. پھر جو ہے نا ان کے لوگ ماننے والے، پی ٹی آئی کے ماننے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی پوڈ کاسٹ ہو نا کسی کے ساتھ، جیسے کہ مثلا پہلے پوڈ کاسٹ ہوئی تھی سید اقرار الحسن کے ساتھ، اس میں جو ہے نا حالانکہ پی ٹی آئی پورے طریقے سے ایکسپوز ہوئی اور عمران خان ایکسپوز ہوا، ان کی باتیں مطلب ہے کہ ظاہر ہوئیں. وہ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو اگر عام انسان دیکھیں نا تو بس کلیئر پتہ چلتا ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، اور اقرار الحسن صحیح ہے اور جو ہے نا پی ٹی آئی غلط ہے، کلیئر پتہ چلتا ہے. لیکن فیس بک پر، یوٹیوب پر بلے بلے ہوگی بواہ ذیشان نے جو ہے نا کیسے جو ہے نا اقرار الحسن کی بولتی بند کر دی. چلیں دوستو آپ سنیں پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے، جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں ان کے اوپر یہ پرابلم ہے کہ ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئی. ہاں جی ایسا ہی، اس کے بغیر وہ آ نہیں سکی. آ سکی نہیں، انہوں نے شارٹ کٹ یوز کیا، اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا اور اسٹیبلشمنٹ انہیں ہم استعمال کیا. کی بات آج تک اب تک کی جو تاریخ ہے اس میں اکثریت میں یہ دیکھا گیا اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی عام طور پر ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ان کے ملازم رہے، پہلے ان کی گود میں بیٹھے رہے، پہلے جرنیلوں کی تعریفیں کرتے رہے. مثال کے طور پر بھٹو صاحب جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے،
تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کے بعد اسی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی ہوئی اور الٹیمیٹلی ان کو تختہ دار پر جانا پڑا. میاں نواز شریف صاحب اعلان ہی کہتے رہے کہ ہم جنرل ضیاء کا مشن آگے بڑھائیں گے، اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کو بھی کیا، اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نااہل بھی کروایا اور سارا کچھ. اسی طرح عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے کہتے رہے کہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں، بڑے جمہوری ہیں، بڑے نیوٹرل ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کی تو کیا بات ہے، ہماری فارن پالیسی کو بھی. اور پھر الٹیمیٹلی آج وہ بھی لڑائی میں آ گئے اسٹیبلشمنٹ سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ سب اس کے کندھے پہ بیٹھ کے آتے ہیں، نواز شریف بھی انہی کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا، باقی لوگ بھی. دوستو یہ بات تو کلیئر ہے کہ نا بھی جو بھی سیاستدان آیا جس نے بھی پاکستان میں حکومت کی وہ اسٹیبلش کے کندھوں پر چل کر آتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے اور ہر بچے کو پتہ ہے. اور دوستو یہ بات بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ جو پاکستان کی یہ حالت ہے اس کی ذمہ واری صرف ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جب بھی بھرتی ہوتے ہیں تو یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، پھر بھی یہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں. پارٹی میں عرض کر رہا ہوں تحریک انصاف کے جو عہدے ان کو دیے گئے وہ پارٹی کے اندر کسی الیکشن کے نتیجے میں دیے گئے. پریس ریلیزز تو آئی تھی کہ وہ سلیکٹ ہو گئے، منتخب ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوا تھا؟ وہ تو پی ٹی آئی خود نہیں مانتی ہے. خود نہیں مانتی. میں اس طرح کر رہا ہوں کہ اقرار الحسن صاحب جس پارٹی یا سیاست کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں وہ عمران خان صاحب سے جو ہے امپریس ہو کر دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی میں اسٹوڈنٹس آ کر ایم پی اے بھی بنے، ایم این اے بھی بنے، وزیر بھی بنے، جمہوریت کے ذریعے پارٹی کے اندر وزیر اعلیٰ بھی بنا، اور انہوں نے ہی اپنے ہوتے ہوئے چیئرمین کا الیکشن بھی اس میں مجھے کروایا. کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اگر کسی سے کوئی اچھی چیز لے لی جائے بنا رہے ہیں. کوئی عام آدمی کبھی وزیر اعظم بنا، ایک مڈل کلاس کوشچن ہے میرا اس کے اوپر کہ ایک چائے بیچنے والے کی کریڈیبلٹی یا اس کی پرفارمنس ٹھیک ہے یا وہ بننے کے اہل ہے یا نہیں ہے، یہ کس نے چیک کیا تھا؟ جب عمران خان ایک ایسے پنڈ کے بندے کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تو آپ اعتراض کرتے ہیں. یہی ڈکٹیٹرشپ ہے. ٹھیک ہے، کون ہوتا ہے کسی کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ لگانے والا؟ سسٹم کو وزیر اعظم تھا، سسٹم کے تھرو الیکٹ ہو کر ایک بندے کو پارٹی میں آگے آنا مودی چاہیے بن گیا تھا. تو آپ مثال دے رہے ہیں اندر لیا کا یہ غریب شخص بن گیا بیچارہ بزدار. آپ کہتے ہیں وہ بی جے پی کے اندر الیکٹ ہوتا آگے آیا ہے. یہاں الیکشنز نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، بنیادی اختلاف ہے. ایک سال میں جی آپ نے مریم نواز صاحب کے اوپر صاحبہ کے اوپر کوئی سخت تنقید نہیں کی، جس طرح کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نہیں میں بتا دیتا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی ٹویٹ لا رہے ہیں. اچھا لائیے. پچھلے ایک سال میں یا 1.5 سال میں آپ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی ان کی حکومت کے اوپر سخت الفاظ میں تنقید نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. بلاول بھٹو کے اوپر آپ نے ایک لفظ تنقید کرنا گوارا نہیں کیا. آپ تنقید کرتے ہیں صرف اور صرف عمران خان کے اوپر. اب پی ٹی آئی کا اب یہ بھی اور مسئلہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے خلاف بات کرے یا ان سے اختلاف کرے یہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلش کا بندہ ہے اور یہ جو ہے نا نون لیگ کا بندہ ہے. ایسا نہیں. اب وہ irrelevant ہو گئے. irrelevant ہے. کیسے آپ کے خیال میں بلاول اس وقت کس سیاسی منظر نامے پر جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ریلیونٹ ہے؟ میں کہتا ہوں جی بالکل ریلیونٹ ہے. اس لیے اس کو 80% لوگ فالو کرتے ہیں پاکستان میں. تنقید کرنے کے بعد آپ کو ری ٹویٹس زیادہ ملتے ہیں، آپ کو کمنٹس زیادہ ملتے ہیں. ہرگز نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان پہ ٹویٹ کرنے کے بعد مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے ان بلاک اور ان فالو کرنے کی پوری مہم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود جو میں سمجھتا تھا ٹھیک ہے میں کرتا رہا. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹ کر کے زیادہ لائکس اور صحیح بات ہے. دوستو جو لوگ بھی یہ بزنس کر رہے ہیں کہ پیسے کی خاطر بول رہے ہیں، جو بھی پیسے کی خاطر بولے گا تو وہ جو ہے نا عمران خان کے حق میں بیان دے گا، خلاف نہیں دے گا. جو خلاف دے گا تو اس کی باتیں کون سنے گا؟ سبھی اس سے ان بلاک کریں گے اور ناراض ہوں گے اور ان سبسکرائب کریں گے، اور لوگوں کی نظر میں جو ہے نا وہ برا ہوگا، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت زیادہ ہے پاکستان میں. اور جو بھی اس کی مطلب باتیں بتائے گا، اس کی سپورٹ کرے گا تو اس کے لوگ بلے بلے کریں گے. جو بھی اس سے اختلاف کرے گا اس سے لوگ اس کی برائی کریں گے. ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا چینی مافیا کے اوپر، کیونکہ وہاں پر تگڑے لوگ ہیں. ہاں لیں چینی مافیا کے اوپر ایک بھی ٹویٹ نہیں. آپ نے 2 ٹویٹ کیے. ایک گراک ذرا بتانا کس کی چینی شوگر مل ہے، بس ابھی آپ غلط ثابت ہو گئے اس بات کے اوپر. اس سے اوپر کچھ بھی نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ کہیں نہیں. آپ تصویر لگاتے ہیں ختیجہ شاہ کی جی سگریٹ کے ساتھ اور مہر بانو قریشی جی ہاف سلیوز کے جی ایسے ختیجہ شاہ اس تصویر میں جن کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، آج گرفتاری کے وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. اقرار الحسن کو تسبیح سے اعتراض ہو گیا. ساتھ مہر بانو قریشی ہیں ملتان کے پیر شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی، جو صرف الیکشن مہم کے دوران دوپٹہ لیتی ہیں. آپ دوپٹہ لیں یا نہ لیں، تسبیح پکڑیں یا نہ پڑھیں، میری بحث نہیں، بس منافقت نہ کریں. یہ کریکٹر کے اوپر آپ میرا سوال میرا پورا اسی ٹویٹ میں جواب ہے. آپ کو کپڑوں کے اوپر اعتراض، آپ کو تصویر کے اوپر اعتراض لکھا ہے نہیں ہے. اگر کریں اس سے زیادہ نیچے گرنے کا کیا ہوگا؟ اسی میں موجود ہے جواب. آپ کہہ رہے ہیں منافقت کر رہی ہیں. ٹویٹ میں موجود ہے کہ مجھے ان کے کپڑوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے.
آپ دوبارہ پڑھ لیجیے اس کو کہ مجھے تسبیح پر کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کیا کریں وہ جی میں ٹویٹ کا مقصد کیا تھا, وہی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ ہیں ویسے رہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو پبلک کا پرسونا ہے وہ آپ ایک الگ پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ان سمیت تمام تر لوگوں کی. مریم صاحبہ بھی جب برطانیہ میں تھیں تو ایک بغیر دوپٹے کے وہ سارا, اور جب آپ پبلک میں آ جاتے ہیں اس ٹویٹ کے تناظر میں اقرار الحسن کیا چاہتے ہیں کہ جب خدیجہ شاہ پکڑی گئیں تو ان کے ہاتھ میں سگریٹ ہونی پکڑی جائیں گی نہیں, جب آپ پبلک اپیئرنس دے رہی ہیں تو آپ نے خود کو پارسا آج گرفتاری کے وقت ان کے ہاتھ میں تصویر, تو گرفتاری کے وقت سگریٹ ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی سگریٹ ان کے ہاتھ میں, لیکن پھر تصویر نہیں پکڑنی چاہیے نا آپ کو. دو الگ الگ معاملات تو نہیں. اقرار الحسن طے کریں گے کہ کب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے کب نہیں کرنا. رائے دے رہا ہوں, اس رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, میں نے فیصلہ تو صادر نہیں. آپ رائے نہیں دے رہے ہیں, جب آپ کی اتنی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے آپ رائے نہیں دیتے, آپ فیصلہ صادر کرتے ہیں. آپ نے فیصلہ سنایا ہے, یہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں فیصلہ دے دوں. ان دونوں سے معافی مانگ لینی چاہیے. ہرگز نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے میں کسی عورت کے کردار کا تعین کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں. نہیں سن لیجیے, نہیں لکھا. دیکھیں کیا میں چھوٹے کپڑے پہننے سے کسی عورت کے کردار کا تعین کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں. دماغ کو نہیں پڑھ سکتا نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنا دماغ بتا رہا ہوں. آپ نے تسبیح کو سگریٹ سے جوڑ دیا کہ پہلے سگریٹ پیتی تھی, میں نے دو رنگی کی بات کی, پہنی ہوئی تھی, اب دوپٹہ پہن لیا تو اس سے اعتراض ہے. دو رخ پر بات کی میں نے لکھا اس کے اندر سیلف ایکسپلیٹ نہیں ہے کہ نہ کپڑوں سے اعتراض ہے. کل کو کوئی شلوار قمیص پہن لے گا اور پھر جینز پہن لے گا, اس کے اوپر بھی تنقید کر دیں گے. پڑھیے کیا لکھا ہے اس کے اندر کہ مجھے تسبیح سے اعتراض نہیں ہے. لکھا ہے اعتراض تو اسی پہ کیا نا آپ نے. تو صحیح نا سر میں نے اس کو پڑھا, جو لفظ لکھے میں آپ کی بات لکھیے جو میں آخری آپ دوپٹہ لیں یا نہ لیں, ہاں تسبیح لیں یا نہ لیں, لیکن اعتراض بھی تو اسی پہ کر رہے ہیں. سر نہیں, میں دو رخی پہ اعتراض کر رہا ہوں. نہیں اعتراض کر رہا, اس پہ نہیں اعتراض کر رہا میں منافقانہ رویے پہ کہ آپ ایک سچویشن میں الگ دکھتے ہیں اور اصل میں دوستو سید اقرار الحسن صاحب اس کے مذہب کارڈ کھیلنے پر اعتراض کر رہے ہیں. جو آپ اصل ہیں وہی دکھائیں, لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. اور دوستو اگر یہ بات نہ کرتا یہ اور اتنی بحث نہ کرتا بتاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جو ہے نا یہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں, یہ صرف مذہب کو استعمال کرتے ہیں, یہ مخلص نہیں ہیں. کیا تھا جس کے بعد اقرار الحسن صاحب بدلے؟ اس سے پہلے اقرار الحسن صاحب کی درجنوں ٹویٹس ہیں جس میں وہ عمران خان کے گن گاتے ہیں, لیکن درجنوں ٹویٹس ایسی بھی ہیں جن میں تنقید کر رہا ہوں. 2019 کی 2018 میں نے آپ کا گراف ریشو نکالا ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ان کی بہت تعریفیں کی. جی جی. اب مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ انی ڈال دی, مطلب اس سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے عمران خان سے. بالکل ٹھیک ہے, جو اچھی چیز کی دل سے کی. واقعہ ہوا, پی ٹی آئی آپ کے اینٹی ہو گئی, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیمپین چلائی, کچھ جرنلسٹ نے اس سے زیادہ بڑی تعریفوں والی ویڈیوز میں نے 2022 تک کی. تب سے اقرار الحسن عمران خان لکھتے ہیں میری ٹائم لائن پر جا کر, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ذیشان صاحب یہ کہہ رہا ہوں, گارنٹی کے ساتھ, کسی گرافکس کے کسی بھی ریشو سے آپ نکلوا لیجیے کہ خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد ایک طویل عرصے تک میں نے ان کی وہ تعریفیں کی جو شاید ان کی حکومت میں رہتے ہوئے بھی نہیں کی. تو اگر مجھے یہ صرف گالیاں دینے والے ہیں ان کو, یہ میں پہلا آدمی تھا پاکستان میں مریم نواز صاحب کا نام لے کے عمران خان کا نام لیتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کا نام لے کر میں پہلا آدمی تھا. مریم صاحبہ سیاست میں آئی بھی نہیں تھی, میں نے گھما دیتے ہیں, گول کر جاتے ہیں آپ. آپ فیصلہ سنا دیجیے میری بات. میں پہلا شاید آدمی تھا جس نے اس بات کو نوٹ کیا تھا, ویڈیو بنائی تھی. کہا کہ مریم صاحب, سر میں نے اس کے بعد خان صاحب کی بہت تعریف کی ہے. ہاں وہ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ جو آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے نا کہ یہ ایسے کھیلتے ہیں. اچھا میں تعریف کروں آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے؟ اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھیلنے والی بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صحافی نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا فرنٹ مین ہوں, تو بھائی صحافت چھوڑ دو, آپ جوائن کرو اس کو, پالیٹکس کو, بہت اچھی بات ہے. تو دوستو آپ بتائیں کیا یہ لگ رہا ہے کہ یہ صحافی ہے یا پی ٹی آئی کا ترجمان ہے؟ تو یہ تو صرف کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں, حالانکہ اصل میں یہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں. صحافی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ صرف سوال پوچھے اور جواب لے, اور ہر قسم کا سوال پوچھے, صرف ایک ہی جماعت کے سوال نہ پوچھے, یہ سب کے سوال پوچھے. کیا کروں, میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک عورت جس کے 3 بچے ہیں وہ 3 بچوں کے بعد طلاق لے کر کسی سے شادی نہیں کر سکتی, لیکن ایک شخص 1 2 3 4 5 شادیاں کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو پھر اقرار الحسن اس کو جو ہے وہ غلیظ کہیں گے, اس کو کہیں گے کہ یہ مردانگی نہیں ہے, کسی کے گھر میں گئے ہو وہاں پر جا کر شادی کر لی. بھائی اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. یہ فیصلہ یہ 2 جملوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ ایک صورت میں ایک آدمی 3 شادیاں کرتا ہے, وہ لوگوں کے لیے آپ کی شادی پر مجھے اعتراض نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, اور دوسری صورت میں ایک آدمی کسی کے گھر آتا جاتا ہے اور وہاں اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر خود شادی کر لیتا ہے. اس سے کیا چیز قابل اعتراض ہے, لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. طلاق دلوا کر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے خود طلاق لے کر شادی کی ہو. ٹھیک ہے, لے کر شادی کی ہو, تو اقرار الحسن کو کیا پرابلم ہے؟ سر میرے نزدیک یہ آدمی کے کردار ماپنے کا ایک پیمانہ ہے کہ کسی کے گھر آپ کا آنا جانا ہو تو چاہے وہ عورت طلاق لے کر آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہو, آپ کیسے کوئی شادی کر رہا ہے, شادی اپنی بچوں, چاہے وہ عمران, بالکل ہے
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک دوسرے شخص کے گھر میں آنا جانا ہو اور وہ اس کی بچوں والی عورت کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے؟ آپ کے ساتھ کوئی یہ کرے، آپ کے گھر آنے جانے والا آدمی، تو کیا آپ اس کو قابل اعتبار سمجھیں گے؟ چاہے وہ شہباز شریف پر یہ الزام ہو، چاہے عمران خان صاحب پر یہ الزام ہو، یہ الزام بہرحال قابل بحث ہے۔ آپ کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر آئے اور آپ کی بیوی آپ کو طلاق دے کے اس سے شادی کر لے؟ میں تو بات یہ کر ہی نہیں رہا، میں تو بات یہ کر رہا ہوں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات اگر جو ہے وہ ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے جاتا ہو اور آپ کی بیوی اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے کے اس کے ساتھ شادی کر لے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ قرآن سے آگے وہ اخلاقی گناہ نہیں ہے۔ ذاتی بحث، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر یہ انٹرویو کر رہے ہیں۔ دوستو یہ بات سید اقرار الحسن نے بھی کہہ دی کہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان کی طرف باتیں کر رہے ہیں، آپ صحافی کی طرف باتیں نہیں کر رہے۔ اور دوستو یہ پوڈ کاسٹ نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ عمران خان نے جب شادی کی بشرا بی بی کے ساتھ تو پہلے جو ہے نا ان کے گھر آتا جاتا تھا، تو کیسے پتہ چلتی اگر یہ بات پوڈ کاسٹ نہ ہوتی۔ اور دوستو میں اپنی بات بتاؤں، میں یہ پوڈ کاسٹ دیکھنی بھی نہیں تھی، میں نے کبھی اس ذیشان کی دیکھی بھی نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار فیس بک چلایا تو اس میں پی ٹی آئی والوں نے لکھا بھی واہ کیا بات ہے جی، ذیشان نے جو ہے نا اقرار بھائی کو ایکسپوز کر دیا۔ اور جو ہے نا میں نے دیکھا، میں نے کیا کیا، پھر پتہ چلا کہ یہ تو خود ایکسپوز ہو گئے پی ٹی آئی والے اور عمران خان، انہوں نے کیا ایکسپوز کیا۔ میری گزارش ہے ایک سوال کو ڈسکس کر کے ہم آگے آ گئے نا، اس میں آپ غلط ہیں میں غلط ہوں، اس کا فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیجیے۔ میں یہ کہتا ہوں میں آپ سے بات کریں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں آنے والا ایک آدمی آپ کی اہلیہ کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے، یا آپ کی اہلیہ خود آپ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لیں، کیا آپ کے نزدیک یہ کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام میں اس کا کیا گناہ ہے؟ سر اخلاقی برائی عرض کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اسلام میں اخلاقیات نہیں سکھائی گئی؟ بالکل سکھائی گئی ہیں، لیکن بہرحال اسلام میں یہ اخلاقیات کیسے نعوذ باللہ مس ہو گئی؟ آپ کے خیال میں پھر بھی ہم لمبی بحث میں چلیں، لمبی بحث ہے نا، کر رہا ہوں ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کر رہا ہوں نا، ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے سر؟ نہیں کرنا آپ چاہیے ایک عام ایک آدمی کی لیڈرشپ کوالٹیز کو آپ اسیس ہی اس بنیاد پر کریں گے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اخلاقیات کا کتنا خیال رکھتا ہے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اس کام کے اندر؟ اس کی اسلامی سزا کیا ہے؟ اس میں اسلامی گناہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں ہمارا دین مکمل ہے؟ بالکل مکمل ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین کسی بھی عورت کو، کسی بھی مرد کو، کسی بھی اسٹیج پہ کسی سے شادی کرنے سے نہیں روکتا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں روکتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں روکتا ہے کہ نہیں روکتا نا، ہمارا دین نہیں روکتا۔ سن لیجیے نا، میری بھی تو بات کرنے دیں، ہمارا دین نہیں روکتا، اخلاقیات بھی ہے۔ آ گیا نا سوال، آ گیا نا جواب ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے؟ جھوٹ بولنے کی سزا ہے کیا ہے؟ کہ ہاتھ کاٹ دو۔ جھوٹ بولنے کی سزا ہاتھ کاٹ دیں، آپ نے طے کرنا ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا اگلا سوال۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں یہ ہے علم ان لوگوں کا اور یہ ہے عقل ان لوگوں کی، یہ آپ دیکھ لیں ان لوگوں کا حال۔ ایک تو بات یہ جو ان پڑھ ہو نا، جن کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ ہر بات میں یہ نہ بات لے کے آ رہا ہے کہ اسلام میں کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو ہاتھ کاٹنے والی سزا ہے نا، یہ چوری کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنا، جھوٹ بولنے کی نہیں۔ ایسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اس عورت پر تو کون اعتراض کر رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مرد شادی نہ کے گھر میں آپ جا کر کسی عورت کے ساتھ ایسا تعلق کس طرح سے استوار کر سکتے ہیں کہ نوبت شادی تک آ جائے؟ آتے جاتے بس میں تو آپ نے طے کر لیا، میں تو آپ پہ فیصلہ چھوڑ رہا ہوں ذرا ذیشان صاحب، میں تو 10ویں بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں آنے والا کوئی آدمی، کیا کسی سے بھی جو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی اہلیہ کو طلاق دلوانے کے بعد یا اہلیہ خود طلاق دے کے اسے شادی کر لیں تو کیا آپ اس آدمی کو کریڈیبل اور قابل اعتبار سمجھیں گے؟ میں نہیں سمجھوں گا، آپ سمجھتے ہیں تو جی۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ ان چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو کیا وہ شخص بیٹھا؟ ابھی یہ قصہ اور کہانی ختم تو نہیں ہوئی؟ نہیں، میں دو سال میں تو بڑا کچھ، 2 سال میں تو آپ سے حضور اعلیٰ اگلے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے قبلہ، ادھر سے تو بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات نہیں کرتے۔ ابھی 2025 کی تو بات کر لیں، آگے کی تو میں کس کو کیا پتا۔ وہی بات کر رہا ہوں، آپ جانا ہے تم نے، سر وہ خود اگلے لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ کے خیال میں خان صاحب نہیں مذاکرات کرنا چاہ رہے یا اگلے نہیں مذاکرات کرنا چاہ رہے؟ میں تو آپ کی ٹویٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کوشش کر رہے ہیں نا، وہ تو بار بار کہہ رہا ہم سے مذاکرات نہیں کر رہے۔ اچھا، وہ تو بار بار کہہ رہا ہم سے نہیں، ہم تو چاہتے ہیں بات کرنا، وہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا اقرار بھائی؟ سر اگلے نہیں بیٹھ رہے نا، وہ تو بیٹھنے کے لیے تیار بیٹھے گا، اور یہ 2.25 سال سے اگلے نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے، ورنہ عمران خان صاحب ان کے جو ہے وہ لیٹیں گے بھی، 75 سال کا سب سے بڑا گول کہتے ہیں، موجود ہے نا ویڈیوز موجود ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں نہیں بات کر رہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کر رہے۔ دوستو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں نے وہ اس میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی۔ تو دوستو اب ہم انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جس میں وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اچھی طرح سے ایکسپوز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا نے اس وقت اپلوڈ کی تھی جب پی ٹی آئی والوں نے انجینئر محمد علی مرزا پر الزامات لگائے کہ یہ اسٹیبلش کا بندہ ہے، یہ جو ہے نا نون لیگ کا بندہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، یہ جو ہے نا مولوی فار سیل ہے۔ چلیں سنیں۔ ٹھیک ہے، ایک سیٹ تھی تم لوگوں کے پاس، مشرف کے تلوے چاٹ کے وہ سیٹ لی تھی۔ جب تمہیں ڈی جی آئی ایس آئی پاشے نے گود لیا، 2011 میں لانچ کیا، اور پھر باجوے نے
پھر تم وزیر اعظم بنے, کہتے ہو میری اتنی لمبی سٹرگل ہے, ایک سیٹ تو ٹوٹل لبی سی, سب اس کے کندھے پہ بیٹھ کے آتے ہیں, نواز شریف بھی انہی کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا, باقی لوگ بھی. اس طرح ٹرولنگ کر کے تم مجھے دبا لو گے, اور تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پالا تھا 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے, تم نے سمجھا کہ میں بھی وہی ہوں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جب خان کو انہوں نے فارغ کیا نا, رجیم چینج جو ہوئی وہ پارلیمنٹ میں, تو اس وقت آئی ایس پی آر نے نا ہم سے رابطہ کیا, ہمارے عثمان بھائی کے پاس کرنل صاحب کا میسج آیا کہ جی وہ آئی ایس پی آر ایک پروگرام بنا رہا ہے, فوج کی کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے, تو انجینئر صاحب نا ایک چھوٹا سا اس میں نا ہمیں جنرل میسج دے دیں. عثمان بھائی گواہ ہے, میں اس بندے سے ملا بھی نہیں, میں نے کہا اس طرف رخ بھی نہیں کرنا, ہم تمہارے اعلی کار نہیں ہیں, نہ پہلے تمہارے لیے کام کیا نہ بعد میں کبھی کریں گے. اور میں نے عثمان بھائی کو کہا مجھ سے نہیں ملنے کی ان کی ضرورت, ان کے پاس آئے, میں اتنا اپرائٹ بندہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں, اور عمران خان کو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح ضائع کر دیا استعمال کر کے, پی ٹی آئی کو بھی ضائع کر دیا. حقیقت ٹی وی والا جو وہ لڑکا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے میرا, تو میں نے اس سے نا ایک دن فون پہ بات ہوئی, اس کے والد صاحب کو بھی کوئی دھمکی دی ہوئی تھی, بھائی کو اٹھایا ہوا تھا, تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی, وہ رابطہ کرتا رہتا ہے, میں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے تو کبھی انہوں نے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے, تو تم لوگوں کے اوپر یہ اتنا کریک ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا بولا, یہ پوری پی ٹی آئی گائیڈڈ تھی حقیقت ٹی وی کی. کہنے لگا انجینئر صاحب آپ نے کبھی ان کے لیے کام نہیں نہ کیا, ہم تو کام کرتے رہے, آپ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں, ہم ہی کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ وجہ ہے جو تمہاری ٹھوکی بھی ہے انہوں نے. آج کہتے ہو معافیا مانگیں گے ہم, معافیا مانگنے سے نہیں کام چلنا, ان کی دوبارہ سے تمہیں تلوے چاٹنے پڑیں گے, پہلے چاٹے تھے نا اب بھی چاٹنے پڑیں گے, پھر تمہاری جان چھوڑیں گے وہ. تو بھئی جنہوں نے کھائی ہوئی ہیں حرام کی تنخواہیں بک تو, کل تک لوگوں کو بھگوڑے کہتے تھے, اب سارے بھاگے ہو جی, جعلی کیسز بنتے ہیں جی, دوسرے بھی یہی کہتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ حلال بھگوڑا کون سا ہوتا ہے اور حرام بھگوڑا کون سا ہوتا ہے, وہ میں اینڈ پہ رکھی ہوئی ہے. تو یار کس بندے کے ساتھ متھا لڑایا تم لوگوں نے, ذلیل ہو گئے, کچھ نہیں بنے گا تمہارا, اور دبا تو مجھے سکتے نہیں ہو, تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پال کے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. حلال ڈیجیٹل دہشت گردی, ہاں 5th جنریشن وار یاد ہے نا, اسی کا نام ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. اون آرام ہے, حلال مسنگ پرسن تے آرام مسنگ پرسن, گلا منو کر دو, اپنی اوقات ویکھو اللہ دے بندے ہو, شرم آنی چاہیے انسان کو. اب جو ہے نا کچھ لوگوں کو یہ باتیں بہت غلط لگ رہی ہوں گی اور انہیں جو ہے نا غصہ آ رہا ہوگا, لیکن ان کے اپنے لوگوں نے جو گالیاں دی, جو گندیاں گالیاں نکالتے رہے اور وہ کہتے رہے, ان کے اوپر ان کو غصہ نہیں آیا ہوگا. یہ ساری باتیں میں نے ان لوگوں کے لیے کی ہیں جنہوں نے اخلاق کے دائرے سے نکل کر میرے بارے میں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں گفتگو کی, یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر. ظاہر شیطان تو ہر شخص کے ساتھ اٹیچ ہے, میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے, میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں, لیکن نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی انٹینشن میلا فائڈ ہے, ایسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, اینو دوبارہ لانچ کیتا انہوں نے. کون کہہ رہے جو خود تنخواہ کھاندے رہے, میں تو ایک دن بھی 1 روپیہ نہیں انہوں نے کھادا. تو یہ جب آپ انٹینشن کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا, پھر زیادتی والی بات ہوتی ہے. ٹی سی ایم والوں کو میں نے ریکارڈنگ دی تھی, اور ان کے جو طلحہ بھائی ہیں ان کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے, طلحہ احد, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. 1.5 گھنٹے کی ہے وہ, اس میں سے 14 سیکنڈ, ایک بندے نے 2.5 منٹ, ایک نے 4 منٹ. اندازہ کرو. میں پتا کیا کیا, میں نے چپ کر کے فون ملایا. سب سے پہلے میں نے جنید سلیم صاحب کو کیا, میں نے کہا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی؟ کہتے ہیں میں نے وہ کٹا ہوا کلپ, میں نے کہا اس میں تو 6 کٹنگ ہے ایک کلپ کے اندر, تصویر کا ایک رخ بیان کیا ہے اور دوسرا بھی ہوا ہے. کہتے ہیں پوری ویڈیو بھیجیں, میں نے پوری ویڈیو بھیجی, پھر انہوں نے اگلا ولاگ کیا. اس میں انہوں نے کچھ چیزیں تو مانی کہ میلا فائڈ انٹینشن نہیں, ایجنسیوں کا بندہ نہیں, بس اس کو سمجھ نہیں آئی ہے. وہ تو میں آج ثابت کروں گا سمجھ کس کو نہیں آئی ہوئی, یہ تو اللہ تعالیٰ جسے سمجھ دینا. جو چیزیں نیوٹن کو سمجھ نہیں آئی تھی 200-250 سال بعد آئنسٹائن کو سمجھ آ گئی. یہ تو نہیں اب کہہ سکتا کوئی کہ آئنسٹائن تو بہت چھوٹا ہے نیوٹن کو لوں, ٹھیک ہے. تو علم کی دنیا علمی بات ہوگی. سب سے رابطہ کرنے کے بعد 5 کامن چیزیں جن پہ ہم ایگری کی ہیں, وہ ذرا آپ سن لیں. میں ذرا انجینئر ہوں تو میں انجینئر کے طریقے سے ہی انہیں سمجھاؤں گا. 5 چیزوں پہ یہ سب کے سب ایگری کیے مجھ سے. کون؟ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی, سیاست.pk کے سہراب بھائی حفظہ اللہ تعالی, اور طارق متین صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ 5 اس بات پہ میرے ساتھ ایگری ہیں. 5 باتوں پہ. کامن پوائنٹ نمبر 1,
انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا سوائے طارق متین کے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا. باقی 4 نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 7 مہینے پرانی ہے. 26 نومبر 2024 سے بھی 4 مہینے پرانی, جولائی 2024 کی یہ ویڈیو ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جرنلسٹ, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں, آپ کو نہیں پتا. اور اپنی جرنلزم کا حال ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویڈیو آپ کی یہ پرانی ہے. لو سامو. کامن پوائنٹ نمبر 2, 5 نے مانا کہ انجینئر صاحب آپ واحد بندے ہیں جو 9 مئی پر بھی بولے, قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب پہ اس پہ بھی بولے. ان دنوں توہین مذہب کا الزام بھی لگا تھا, پرائم منسٹر شپ سے وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے, اور ٹی ایل پی والے ان کے خلاف ہنگامہ کر رہے تھے, میں اس پہ بھی بولا. مسنگ پرسنز کے اوپر پہلے بھی بولا, بعد میں بھی بولا, اب تک بول رہا ہوں. عدت کیس کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر بھی بولا. سب نے ایگری کیا جی ہمیں پتا نہیں تھا ویڈیوز اپلوڈ. بھائی یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا, یوٹیوب تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے, نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے. اللہ کا شکر ہے وہ گورا صاحب ہے. اپلوڈنگ ڈیٹ نیچے آ جاتی ہے, اور ان ویڈیوز کی جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں ہے, کوئی 5 لاکھ, کوئی 6 لاکھ, کوئی 4 لاکھ. یہ نہیں ہے کہ کسی کھوڑ میں ہے کوئی کلپ. یہ دیکھ لیں ان پی ٹی آئی والوں کی حالت. جو ان کے حق میں بولتا ہے, ان کی پرواہ کرتا ہے, ان کو ہی رگڑا لگاتے ہیں. جو ان کے حق میں نہیں بولتا, ان کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا, ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتے. حالانکہ سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے اور کسی عالم دین نے, کسی مولوی نے بھی اس طرح کے جو نا ان کی سپورٹ نہیں کی. لیکن ان لوگوں نے صرف ٹرینڈ چلایا تو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ہی, ان لوگوں کے خلاف ٹرینڈ نہیں چلایا جنہوں نے ایک جملہ بھی نہیں کہا. کامن پوائنٹ نمبر 3, میں نے ان 5 کو کہا کہ مجھے بتاؤ جن مولویوں نے عمران خان سے فائدے اٹھائے, رو رو کے دعائیں کی, اپنا کاروبار لانچ کیا, ان کی طرف سے سپوکس مین بنے ہوئے تھے. طاہر اشرفی صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, اور باقی علماء, نور اللہ قادری صاحب, باقی یہ کدھر ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ٹرینڈ چلاتے جنہوں نے تم سے تنہائی لے کر کھائی ہوئی ہیں, فائدے اٹھائے ہیں؟ ان کے خلاف بھی ٹرینڈ چلاؤ نا, کہ یہ کیوں نہیں بول رہے؟ ایک ویڈیو انہوں نے نکالی ہوئی ہے, وہ بھی طارق جمیل صاحب کچھ نہیں بولے ہوئے, مجھے پتا ہے وہ بہت سمجھدار ہیں. ہاں, انہوں نے جان بوجھ کے اس کی ہیڈنگ اوپر بنا دی ہوئی ہے کہ جی وہ بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ان کے جینز ہی نہیں ہیں اس طرح کے کہ وہ بول سکیں. ان کے خلاف کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے ہو جنہوں نے فائدے بھی اٹھائے. میرے خلاف کیوں؟ دوستو سب سے سافٹ ٹارگٹ جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا ہیں. کوئی فرقہ پرست ہے تو وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی قبر پرست ہے تو وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی صحافی ہے تو جس کو کوئی نہیں سنتا وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف بنا رہا ہے. پھر جو ہے نا ویڈیو بنائیں تو صحیح بنائیں تو پھر بھی بات ماننے والی ہوتی ہے. پھر ویڈیو بھی بناتے ہیں, غلط الزامات لگاتے ہیں, خود سے الزامات لگاتے ہیں, پھر خود ہی جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بات یا تو انجینئر محمد علی مرزا نے مزاح میں کی ہوگی, یا الزامی جواب کی ہوگی, یا تانا دیا ہوگا, یا پھر کچھ اور بات کہنا چاہ رہے ہوں گے تو انہوں نے آدھی بات کاٹ کر, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کر وہ اپلوڈ کر دیا اور اس کا جواب دینا شروع کر دیا. ایسے ہی کرتے ہیں, میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں. کوئی ایک آدھ کوئی صحیح ہو تو ہو, اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے. سودا مک گیا جے, تاں کام شروع کیتا جائے. کامن پوائنٹ نمبر 4, سب نے کہا, ویڈیو میں بھی کہا, کہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں, آپ ریفرنس سے بات کرتے ہیں, آپ نے فرقہ واریت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, ہم پہلے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس تھے, آندہ بھی رہیں گے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جی, سارے اسٹوڈنٹ چھوڑ جائیں, میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. ہمیں یہ فرق پڑا ہے کہ باقی لوگوں کے خلاف تم ٹرینڈ چلاتے ہو نا, ان کے سبسکرائبرز 1.5 لاکھ کم ہو جاتے ہیں, میرے اس ایک ہفتے میں 10,000 بڑھ گئے ہیں. ہاں, منو تو فرق پہ آ جائے. لو زامو, تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لانچ کیے ہیں, جس طرح تم لوگ کسی زمانے میں لانچ ہوئے تھے. اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے معافی مانگ لی ہے. رک جاؤ, اچھا اتنی جلدی نہیں ہوتی معافی. ہاں, اور معافی تو باقی لوگ بھی مانگ چکے تھے, ووٹ کو عزت دے رہے تھے دوبارہ سے, پھر انہوں نے بیعت کر لی. تمہارا بھی کیا اعتبار ہے؟ آرام سے دیکھیں گے, صبر کرو بھی. تو دینی خدمات اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ارن کیا ہے اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں کوئی اس طرح کی دھون زبردستی نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے. کامن پوائنٹ نمبر 5, اس پہ بھی وہ ایگری کیے, اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب کی فیلڈ نہیں, وہ نہ بولیں. اب وہ دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو بھی حق ہے, آپ بول سکتے ہیں پالیٹکس کے اوپر. پھر انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے مقصد نہیں تھا پالیٹکس پہ بولنا, لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں, تو بولے کیوں ہے؟ اور اگلی بات بھی سنو نا, کٹا ہوا کلپ 5 کٹنگ میں نے اس میں کہا, میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچوں نے 90s کی سیاست نہیں دیکھی ہوئی ہے, اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا تھا. تو میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے اپنے مستقبل کو برباد نہیں کرنا. ان کے بچے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمہیں یہاں پہ مروا رہے ہیں.
بعض لوگوں نے بھی اس پہ بھی کلپ بنایا کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ تم عمران خان کے پیچھے اپنی دنیا خراب نہ کرو، عمران خان کے بچے جو ہے نا وہ باہر بیٹھے ہیں اور تم یہاں پہ مار رہے ہو۔ تو کسی نے یہ بھی ویڈیو بنائی کہ دیکھو عمران خان کے بارے میں تو انجینئر محمد علی مرزا یہ کہہ رہا ہے، تو پھر اپنے بارے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھی میرے بچے بھی میرے بعد جو ہے نا باہر شفٹ ہو جائیں گے۔ تو دوستو عمران خان میں اور ان میں فرق یہ ہے، تو یہ روک رہا ہے کہ میری خاطر کوئی بھی نہ رسک لے، میری خاطر کوئی بھی باہر نہ نکلے، میں نے جو ہے جب تک رہنا ہے اور جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے بچے باہر شفٹ ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے یہ بات نہیں کی۔ اور دوستو عمران خان تو ہو یا چاہے کوئی اور پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے کرین والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تو وہ لوگوں کہتے ہیں نکلو ہماری خاطر، نکلو باہر نکلو، یہ کر دو وہ کر دو۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا جو کہتا ہے کہ میری خاطر باہر نہیں نکلنا، نہ ہی میری خاطر کسی کو گالی دینا ہے، نہ ہی میری خاطر کسی کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا پر میری خاطر آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آواز اٹھائیں، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو آواز آپ نہ اٹھائیں۔ اور دوستو اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بات ہو نا اس کو ہینڈل کریں طریقے کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، وہ سچائی بیان کریں جس کا رزلٹ نکلے، جس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے۔ مثلا کہ جیسے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ ایک پہلے ویڈیو آئی تھی کہ اگر کہیں پر ظلم آپ دیکھو، کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے تو آپ ایسا نہ کریں کہ وہاں پر مولا جٹ بن جائیں اور بیلچے پر جا کر کلہاڑی کو روکیں، ایسا نہ کریں۔ آپ چپکے سے ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کر دیں یا پھر اس کے خلاف وہ کریں۔ اور یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا نے کئی بار کہا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ حق کی خاطر لڑتا ہے، یہ مسلمان برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا نے کئی بار کہا ہے، حدیثیں سنائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو برائی کو ہاتھ سے روکے وہ بھی مومن ہے، جو ہاتھ سے نہ روکے زبان سے روکے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں برائی کو برا جانے وہ بھی مومن ہے۔ اگر کوئی دل میں برا نہیں جانتا برائی کو تو اس میں رائے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ یہ بھی حدیث انجینئر محمد علی مرزا نے کئی بار سنائی ہیں اور بتائی ہیں۔ کدھر خان صاحب کے بچے باہر ہیں جی، وہ پالیٹکس میں نہیں ہیں۔ اچھا جی، تو حسن نواز اور حسین نواز بھی تو پالیٹکس میں نہیں تھے، ان کو کیوں تانا دیتے ہو؟ تو یہ تانے چھوڑ دیں، سب ایک کچھ ہو۔ ہاں ایک کتا روسٹ ہے، دوسرا بلی روسٹ ہے دو ہی رام۔ ہاں ظاہر ہے آپ مان رہے ہیں، کہتے نہیں وہ تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے۔ ہاں جی، یہ وہ گلاس ہے جس میں 100 قطرے ہیں گٹر کے، اس میں ایک ہے تو یہ پی لیں جناب، ہم ایک والا بھی پینے کے لیے تیار نہیں، ہم پاک پانی پیئیں گے۔ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں۔ تو آپ بات نہ کریں، آپ کی فیلڈ نہیں ہے، اپنی فیلڈ یہ کہ سارے جرنلسٹ ہیں۔ جرنلسٹ کی کب سے فیلڈ ہوگی وہ پالیٹکس پہ بات کریں؟ صرف پالیٹکس کو رپورٹ کر سکتا ہے۔ اور ابھی عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ نے خود مانا، جو میں کہتا تھا یہ نہیں مانتے تھے، اب انہوں نے مانا کہ انجینئر صاحب جو آپ کہتے ہیں نا بیلنس بات کیا کریں، تو ہم بیلنس نہیں کر سکتے، ہم تو یہ لائن لیں گے۔ تو انہوں نے خود مان لیا کہ میں صحافی نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا فرنٹ مین ہوں، یہ خود مانا ہے انہوں نے۔ تو بھائی صحافت چھوڑ دو، آپ جوائن کرو اس کو، پالیٹکس کو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمیں کہہ رہے کہ ہم پالیٹکس میں، اور تمہارے ان پڑھ ٹین ایجرز بچے پالیٹکس پہ کمنٹس کریں، گالیاں لکھیں لوگوں کو، ان کو حق ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے تم سے اور تمہارے بڑوں سے زیادہ ہی پالیٹکس آتی ہے۔ آج جن لوگوں کو تم لوگ بڑا پسند کر رہے ہو نا، انہی لوگوں سے تم لوگ نفرت کرتے تھے۔ مطیع اللہ جان اور اعزاز سید میرے اکیڈمی میں آئے، ہماری اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے منہ بنائے ہوئے تھے، جو یہاں پہ عمران خان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے، بوتھے بنے ہوئے تھے اتنے ان کے۔ آج ہمیں کہتے ہیں یہ علی بھائی دیکھیں مطیع اللہ جان نے کیا فرمایا، اور میں کہا جاؤ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر برا مان جائیں گے۔ اس ٹائم بوتھے بڑھائے سن سارے نے، اور سارے نیچے جی علی بھائی کن سے مل رہے ہیں، حالانکہ مطیع اللہ جان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے، اسد علی طور وہاں پہ ہی کھڑا ہے، اعزاز سید وہاں پہ کھڑا ہے، یہ تینوں میرے دوست ہیں، مجھ سے رابطے میں ہیں۔ اور میرے بارے میں پوچھنا ہے نا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو اعزاز سید سے پوچھو، وہ پیچھے سے جیلم کے ہیں۔ اور ابھی یہ کانفرنس ہوئی ہے، اعزاز سید نے وہاں خطاب کیا اور اس نے ان کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری ہے۔ اس نے کہا کہ اچکزئی صاحب کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا یہاں پہ کہ وہ نظریاتی بنے، اگر کوئی ہے نظریاتی تو اچکزئی ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے پوچھ لیتا نا اعزاز سید، تو میں کہتا یہ بھی ادھر بولنا ہے تم نے، ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی حامد میر صاحب کی تعریف کر دی، ان کے بوتھے بن جاتے تھے، آج حامد میر کے بغیر چلتے نہیں یہ لوگ۔ تو حامد میر تو چینج نہیں ہوا، تم لوگ چینج ہوئے ہو، حامد میر تو وہی کھڑا ہے۔ ہاں تو آپ کہنا جی انجینئر صاحب کو پالیٹکس کا نہیں پتا، اور تمہیں نہیں کچھ پتا، تمہیں ہن سمجھ آئیے بڈھے ویلے، انجینئر صاحب تو اس ٹائم ہی انہوں نے نال سن۔ اور ابھی بھی اگر میری گارنٹی لینی ہے انہی سے لے لو، اسد علی طور کو فون کرو، مطیع اللہ جان کو فون کرو کہ علی بھائی کے کیا تھاٹس ہیں۔ میری زندگی میں کبھی کوئی وقت نہیں آیا کہ میں ان کا اعلی کار بناؤں۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کی تربیت میں تھے، باقی صحابہ تو کافر سے مسلمان ہوئے، مولا علی نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے۔ میں نے اپنی شعور کی آنکھ
اپنی کالج یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جب کھولی تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے لانچ کرتی ہے, پھر ان کو یوز کر کے پھینک دیتی ہے. یہ آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کبھی نظریاتی نہیں تھے اور آج نظریاتی بنے. ہمیں سمجھا رہے ہو یار, کل کے بچے آ کے عمر میں بے شک بڑے ہو, علمی طور پہ بات کر رہا ہوں. تو اس قسم کی باتیں کر کے ٹرینڈ چلا کے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں, میں جو آج ان کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں, ان کا مخالف صحافی بھی نہیں کر سکتا, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کر سکتی. اور یہ بھی اگر مجھے نہ تنگ کرتے تو میں نے نہیں بولنا تھا. اب آ جائیں 5 علمی پوائنٹس جو اس کو میں ریبٹل کروں گا. 5 تو میں نے بتایا کامن پوائنٹس, اب 5 علمی پوائنٹس ریبٹل کرنے کے لیے. نمبر 1, یہ ٹرینڈ خود ساختہ تھا اپنے پرسنل گینز کے لیے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر, کیونکہ ویڈیو تھی یہ جولائی 2024 کی, اور اسے انہوں نے جوڑا 26 نومبر کے واقعے کے ساتھ. 26 نومبر سے 4 مہینے پرانی ویڈیو تھی, اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب 2.0 بن کے لانچ ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود تنخواہ دار ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا ان کے سپورٹرز, ان کا شکوہ جو مجھ سے تھا کہ میں نے خان صاحب سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کے اوپر بیان نہیں کیا, وہ بھی اپنی موت مر گیا. جائیں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, 9 مئی کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک نہیں, اس رات کوئی ویڈیو آ گئی تھی, لاکھوں لوگ دیکھ چکے تھے. جنرل عاصم منیر کی تصویر کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ اگر تم فیض حمید کو اور باجوہ کو سزا نہیں دے سکتے تو پی ٹی آئی والوں کو اندر نہ کرنا. یہ میں بات کر رہا تھا. کہتے ہیں انجینئر صاحب بدل گئے. انجینئر صاحب نہیں بدلے, تم لوگ بدلے ہو. پہلے مطیع اللہ جان کو گالیاں نکالتے تھے, اب کہہ رہے وہ بڑا اچھا صحافی ہے. عامر میر بڑا اچھا صحافی ہے. ہم تو شروع سے تعریف کر رہے تھے, 2016 سے کر رہے تھے. باقی علمی خلاف اپنی جگہ. 26 نومبر اس کے اوپر جو نمازی کو انہوں نے پھینکا, اس کے اوپر میں نے سخت ویڈیو ریکارڈ کروائی. اچھا, ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں مسنگ پرسنز کے اوپر. خان صاحب پہ قاتلانہ اٹیک ہوا اس کے اوپر. 8 فروری کے الیکشن کے اوپر میں نے کہا کہ 2018 سے زیادہ متنازع الیکشنز ہیں 2024 کے, اور میں کیا کروں؟ تنخواہیں تم لوگوں نے کھائی ہیں, کام ہم سے لینا چاہتے ہو. یہ میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو کہہ رہا ہوں, نہ تمہارے لیے کبھی کام کیا ہے, نہ ان کے لیے کبھی کام کیا, نہ آئندہ کریں گے. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ جو کٹا ہوا کلپ ہے جو نادر بھائی نے مجھ سے معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی سے اپلوڈ ہو گیا اور باقی لوگوں نے ولاگز کیے, وہ ٹی سی ایم کے جو طلحہ احد بھائی ہیں ان کے اپنے آفیشیل چینل پہ رکھا ہے. آلموسٹ 1.25 لاکھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. آپ اس کو خود دیکھیں, 1.5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے. اس میں جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں جو انہوں نے کاٹ کے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا, میں وہ پوائنٹس بھی اس میں ڈسکس کروں گا. وہ پوری کی پوری ویڈیو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. اس میں نے آسمہ جہانگیر کی تعریف کی ہے. آسمہ جہانگیر وہ عورت ہے, اس کی تعریف کرنے سے ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک لوگ اپنی قبر میں بھی کانپ اٹھتے ہیں. اتنی وہ نفرت کرتے ہیں آسمہ جہانگیر سے. حامد میر صاحب کی میں نے تعریف کی مسنگ پرسن کے اعتبار سے, وہ انہوں نے کاٹ دی بیچ میں سے. اور میں نے ٹی ایل پی کو بھی کہا کہ یہ بھی ایسٹ ہیں, کم از کم ووٹ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں, انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے ٹی ٹی پی کی طرح. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس میں تعریف کی ہوئی, جو آج کل ان کے امام بھی ہے. ہاں ہے نا امام. اچکزئی کی نقلیں منہ پہ چادر پھیر کے کون اتارتا تھا کنٹینر کے اوپر؟ آج اچکزئی صاحب امام ہے, تو کیا اچکزئی نے اپنا قبلہ بدلا ہے؟ نہیں, انہوں نے بدلا ہے. تو اچھا چلو آپ مانو کہ اس وقت اچکزئی کو جو یہ کہتے تھے, کس کے کہنے پہ کہتے تھے؟ سچ سچ بتا دو. اس کے اوپر بھی ایک ٹویٹ کر دو, بتاؤ سچ سچ کس کے کہنے پہ تم اعلی کار بنے ہوئے تھے. اب یہ نہ کہنا کہ باقی بھی اعلی کار تھے. نہ 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 نہ, تمہیں ہم نے مہاتما مانا تھا کہ تم باقیوں کی طرح نہیں ہو, تم بھی وہی نکلیا. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب باقیوں کو موقع دیا, ایک خان کو بھی دے دیں. ہائے ہائے ہائے, خان کو میں نے موقع دینا ہے؟ تم نے تو ہمیں بتایا تھا یہ ویسا نہیں ہے. تو پھر ہماری بات کو ہضم کرو کہ ایک کتا روسٹ ہے, دوسرا بلی روسٹ ہے دونوں ہی حرام. اس طرح نہ کرو. ایک غریب تو بدتمیز خود کسی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہیں اور لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں آپ لوگ. تو وہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں, کلپس کٹے ہوئے ہیں. وہ صرف میں ہائی لائٹس اس کی چلاؤں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. حتیٰ کہ طلحہ بھائی اینڈ پہ کہتے ہیں وہ علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اتنا کچھ آپ نے بول دیا ہے, تو اب اینڈ پہ آپ آصف منیر صاحب کو ڈائریکٹ ہی کوئی میسج دے دیں. تو میں نے اس میں وہ میسج دیا 9 مئی کے اوپر, اس میں بولا, اور میں نے اس میں سٹنگ آرمی چیف کو یہ کہا کہ آخرت کی فکر کریں, جو بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے انہیں چھوڑیں, 1 سال سے ان کی ڈیٹس نہیں لگ رہی ہیں, آپ اللہ کو جواب دے ہوں گے. اور میں نے وہ جملہ ریپیٹ کیا جو پی ٹی اے والے کہتے ہیں انجینئر صاحب کا پہلے اور کوئی قبلہ تھا اب بدل گیا. کعبے کی چھت والا جملہ اس ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہے, لو سنو. اینڈ میں نے کہا کہ آرمی چیف, چیف جسٹس نواز شریف, عمران خان, یہ سب کے سب لوگ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر معافی مانگے. اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا, مشرف بھی غلط کرتا رہا, باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے, فیض حمید بھی غلط کرتا رہا.
اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. آئی تھنک یہ پرابلی پہلی کانورسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا. لاسٹلی جنرل عاصم کے لیے اگر آپ ایک میسج دیں اور لیٹس سے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. ڈان لیگ پہلے پرائم منسٹر کو فارغ کرواتے ہیں, بعد میں ڈان لیگ کہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ پالیسی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے. تو یار آپ لوگ مخلص نہیں. غامدی صاحب ہمارے استاد ہیں, ہمیں ان سے عقائد میں اختلاف ہے, لیکن ان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی سسٹم یہاں پہ نافذ کر دیا ہوتا, اسلامک نان اسلامک یا جو بھی دنیا میں ہے, اخلاص کے ساتھ اس کے پرنسپل کو فالو کرتے تھا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب نے صرف خان صاحب سے معافی منگوائی ہے. جھوٹ بولا ہے تم نے. اسی پوڈ کاسٹ میں میں نے سب سے معافی مانگنے کا کہا ہے. دیکھ لیں کتنا بڑا بلنڈر ان لوگوں سے ہوا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے سوشل میڈیا جو گائیڈڈ لوگ ہیں ان کے, انہوں نے 5 بڑی چیزیں میری اس میں پکڑی ہیں, اور وہ بھی ڈسیو ہونے کی وجہ سے جو عمران ریاض خان صاحب نے اپلوڈ کی. باقی تو ساری فضول ہیں, ان کو خود ہی پتا چل گیا کہ فضول ہیں. 5 کون سی تھی؟ نمبر 1 انہوں نے کہا جی کعبے کی چھت والا بیان جو ہے وہ پرانا تھا بنایا, تو اب پتا چل گیا ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں بھی کعبے کی چھت والا بیان ہے, یہ جھوٹ پکڑا گیا. نمبر 2 انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا, باقیوں سے کیوں نہیں کیا؟ جھوٹ. اسی ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں میں نے تو آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, نواز شریف کو, عمران خان کو مینشن کر کے کہا ہے کہ تم سب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو اور قوم سے معافی مانگو اپنے پرانے گناہوں کے اوپر. ٹھیک ہے. تیسرا یہ بڑا ڈنگ مارا ہے عمران ریاض نے اپنی بیوقوفی میں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب خان صاحب کے کریکٹر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, کہہ رہے ہیں نہ تو اس کا ماضی پتا اور نہ پتا مستقبل. تو انجینئر صاحب اللہ کا اور اس کا اپنا معاملہ ہے, اس نے کب کہا میں پارسا ہوں. اب یہ جو بھی سنتا ہے وہ کہتے ہیں واقعی یار انجینئر صاحب نے تو ذاتیات کے اوپر حملہ کیا ہے. اللہ کے بندوں میں تو اپنے مخالفین کی بھی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتا, حالانکہ میرے کئی مخالفین ایسے ہیں جن کی ذاتی باتیں مجھے پتا ہے. بے شرمو اس کو سنتے. میں نے پولیٹیکل کردار کی بات کی تھی کہ ان کے بازی کا نہیں پتا, پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے. اب یہ نہیں کہہ رہے میں پاور سے آؤں گا, یہ کہتے ہیں کہ مجھے بٹھاؤ ان کو ہٹاؤ, اور خط لکھ لیں آرمی چیف کو, یہ تو بعد میں خط لکھے. تو مجھے نہیں پتا ان کا مستقبل کیا ہوگا کہ یہ یو ٹرن بہت لیتے ہیں. اس کو عمران ریاض نے کہا کہ میں خان صاحب کے ذاتی کردار پہ بات کر رہا ہوں. کتنی بڑی یہ 2 نمبری ہے. لیکن میں تمہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں, آج کل ویسے ہی تم پہ مشکل وقت ہے کہ ٹھیک ہے شیطان کہتے ہیں چڑھ کے تم نے یہ بات کی, لیکن اب پوری ویڈیو کے بعد معافی مانگو. اگلی ویڈیو میں آ کے معصوم سا جملہ بول رہا ہے ہاں مجھے پتا چلا یہ پرانی ویڈیو ہے. تو تیرا پروگرام تو وڑ گیا, تو نے تو 26 نومبر کے اوپر لگایا تھا کہ اس کے بعد لانچ ہوا ہے یہ, اور یہ 26 نومبر سے 4 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے. تیرا پروگرام وڑ گیا. معافی مانگ مجھ سے, جھوٹ بولا تو نے. ہاں پتا چلا عدت کیس کے, عدت کیس نہیں 9 مئی پہ بولا, مسنگ پرسنز پہ بولا جو تو نے مسنگ کروائے تھے فیض حمید کے ساتھ مل کے, اور اعلی کار اس وقت بنا ہوا تھا, اس پہ بھی بولا. قاتلانہ حملے کے اوپر میری ویڈیو آئی, 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر آئی, اور جن مولویوں کے تم یوں جا کے ہاتھ چومتے ہو نا طارق جمیل کے اور باقیوں کے, انہوں نے تو ایک جملہ بھی نہیں بولا. طارق جمیل کے خلاف بھی کوئی کلپ بنانا عمران ریاض, تو پھر مجھے تو وسوسہ آئے گا کہ تمہیں لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے, تو تم نے توجہ ہٹانے کے لیے 7 مہینہ پرانا کلپ کاٹ کے تو توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. تم نے کیا سمجھا کہ میں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح ہوں؟ تم بھی اور تمہارا بڑا مر جائے گا, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ میں تم لوگوں کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ختم نبوت کی برکت سے, یہ ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے, یہ ختم ہونے والی نہیں انشاءاللہ تعالی. تم لوگ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اور بعض تو ایسے بے شرم ہوتے ہیں کٹر قسم کے, پوری بات سن کے بھی ان کا دل نہیں مانتا. اور بھائی دل تو میرا بھی نہیں مانتا تھا بریلوی غلط نکلے. میں نے 2002 میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بریلوی مارنا. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ میں بریلوی چھوڑتا, لیکن جب مجھے پتا چل گیا کہ فراڈ ہے, تمہیں پتا چل گیا کہ فراڈ ہے, جھوٹ بول رہا ہے یہ, جتنی باتیں اس نے کی. اور چوتھی بات, 3 تو میں نے آپ کو بتا دی اس میں, چوتھی بات اس نے کی ڈیجیٹل دہشت گردی. یہ ٹرم وہ ان کی یوز کر رہا ہے. تم 5th جنریشن وار کی فیض حمید کی جب ٹرم یوز کرتے تھے, تم لوگوں نے ہزاروں ISPR میں بندے بھرتی کیے. اس وقت کہتے تھے کہ جی نون لیگ کو انڈیا والے فنڈنگ کرتے ہیں. TLP کے بارے میں ہیڈ لائن فواد چودھری کی آئی تھی جیو پہ 9 والی کہ جی پتا چلا ہے کہ اتنے لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ انڈیا سے TLP کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, فوج کے خلاف بول رہے ہیں. حالانکہ اس وقت TLP کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی. سعد رضوی کو نہ حق پکڑا ہوا تھا اور میں نے مخالفت کی تھی. چلیں اعتراض. 5واں اس نے کہا کہ جی انجینئر صاحب جو ہے نون لیگ کی زبان بول رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. یہ 5واں. اسی کے اوپر میں نے اگلا علمی پوائنٹ الگ سے ڈسکس کرنا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5. 2013 کے الیکشن میں نے خان صاحب کو نہ صرف ووٹ ڈالی بلکہ ہزاروں لوگوں سے ڈلوائی. 2013 میں 2014 میں یہ کنٹینر پہ چڑھ گئے,
اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. ظاہر ہے جنرل پاشا صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم لانچ کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیتیں گے. 2014 میں یہ جب دھرنوں میں آئے تو میں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا. میں نے کہا یار یہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن گئے, اب اسٹیبلشمنٹ اسے یوز کرے گی اور ٹیشو پیپر کی طرف پھینکے گی. مجھے 2014 میں پتا چلا, خان کو تو 2022 میں پتا چلا نا کہ میں ٹیشو پیپر بن گیا ہوں, مجھے 2014 میں پتا چل گیا. تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بندہ ہوں. اس کے بعد 2017 میں مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنایا کہ جی یہ دہشت گرد یہاں سے بھرتی کر کے افغانستان بھیجتا ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو ایجنسیوں کا بندہ تھا وہ کٹر بریلوی تھا, اس نے ایک جھوٹی رپورٹ لکھ دی. ہمارے آفس میں گئی, انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. میں کہا نا الزام لانا جے او لاؤ جڑا میں مننا بھی. میرے اوپر آپ نے بنو امیہ کے حمایتی ہونے کا الزام لگا دیا. میں تو دیوبندیت کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو میں نے وہاں کیوں بندے بھرتی کر کے بھیجنے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ہمارے لیکچرز میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا, وہ چلا گیا تھا اس وقت افغانستان, اور وہاں وہ مارا گیا. پتا چلا جی وہ ہمارے درس میں آ کے بیٹھتا تھا. تو میرا کیا لینا دینا بھائی, میرے درس میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو اس نے رپورٹ بنا کے بھیج دی. میں پیچھے نہیں ہٹا, میں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ کیا. 1 سال تک بے عزت ہوتے رہے. یہ سارے ریاستی اداروں کے لوگ آتے تھے, شوکت صدیقی صاحب ان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے, اس لیے تو بعد میں نکال بھی دیا نا ان کو. جب بالکل فیصلہ ہونے کے قریب تھا اس وقت شوکت صدیقی صاحب نے وہ تقریر مشہور زمانہ کر دی. صدیقی صاحب کے پیچھے آگے اطہر من اللہ صاحب. اطہر من اللہ ہے ہی بندہ فیض مید کا تھا, آج کل نظریاتی ہے میں مانتا ہوں, لیکن پرانے گناہوں سے توبہ مانگ اطہر من اللہ. تیرے پاس میرا کیس لگا تھا, اس نے دوسری پیشی پہ سارے کیسز فارغ کر دیے. جی فوج کے کیسز ہم سن ہی نہیں سکتے. پھر میں نے اس کو اپیل کی, سپریم کورٹ میں کرنی تھی, وہاں ہم نے اپلائی کیا. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ وکیل بھی ڈرتے ہیں ان کے خلاف کیس لیتے ہوئے, ریاستی اداروں کے خلاف. خیر وہ بڑی مشکل سے ایک وکیل ارینج کیا. اس دوران ہماری دعوت کا اتنا قد کاٹ پھیل گیا, تو مجھے کافی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نا ریٹائرمنٹ لے ہی لے جا, وہ آفر کر رہے ہیں, وہ کون سا آپ کو جاب سے نکال رہے ہیں. تو میں نے اپنی لائف سٹوری میں ریکارڈ کروایا, چونکہ آفتاب اقبال صاحب نے کہا نا ہمیں تو نہیں پتا جی اس کو کیوں نکالا گیا. اس واسطے نکالا گیا کہ تسی لوگ بیٹھے سو بچ, ہوں توبہ کر لیجیے میں مننا, لیکن تواڈے وڈے ادو بیٹھے سن. لیکن آخری وقت تک میں نے کوشش کی, پھر آ کے الٹیمیٹلی میں نے 2019-20 میں ریٹائرمنٹ لے لی. مجھے پیسے بھی اکٹھے مل گئے جو تھے. ریٹائرمنٹ انہوں نے مجھے پہلے دی ہوئی تھی, لیکن میں کہہ رہا تھا اس طریقے سے میں ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا, کوئی جینون چیز ہے تو وہ بتاؤ. اس طرح تو تم مجھے ڈیفیم کر رہے ہو, کیونکہ ظاہر ہے میں ایک مذہبی پلیٹ فارم اس سے پہلے سے لے کے چل رہا ہوں. میں جاب کے دوران پیرلل میں 9-10 سال کی دعوت کا کام کرتا رہا ہوں. میں ابھی بھی چاہتا تھا کہ ویسے ہی کروں. خیر یہ اس کی سٹوری تھی. یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہے. اس کے بعد خان صاحب آئے, میں نے ان کو بھی خط لکھا, لیکن ظاہر ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. الٹیمیٹلی یہ معاملہ مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑی. الحمدللہ میرے حق میں تو بہتر ہو گیا, کبے نو لت پئی ہوتا کب نکل گیا. ہاں 2017 میں جب انہوں نے میرے پہ کیس بنایا تھا اس وقت ہمارے سبسکرائبر 1 لاکھ تھے. آج دیکھ لیں 30 لاکھ ہے, اور دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں پہ اتھینٹک ریلیجس پلیٹ فارم کے طور پہ ہمارے پلیٹ فارم کو نہ مانا جاتا ہو. تو الحمدللہ انما مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پریگنینسی کی تکلیف کاٹ کر اللہ تعالیٰ ایک پیارا سا بچہ دیتا ہے عورت کو, لیکن تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. تو الحمدللہ آج خان صاحب نے ہمارا سیاسی مذہب اختیار کیا ہے, ہم نے خان صاحب کا مذہب نہیں اختیار کیا. خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے, کاش ابھی مزید ان کو سمجھ آ جائے کہ فوج کو خط نہیں لکھنے, عوام سے رابطہ رکھنا ہے. فوج کے ذریعے آئیں گے پھر وہ آپ کو پھینک دیں گے. کہاں کی بات اٹھا کے کس طریقے سے اسے فٹ کی اور پھر اینڈ پہ معصوم سی شکل بنائی. نہیں وہ انجینئر صاحب کے نظریات تو وہی ہیں. نظریات کو چھوڑ, پہلے تو معافی مانگ. تو نے کہا 26 نومبر کے بعد یہ لانچ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ پروگرام تو بڑھ گیا بقول شیر افضل مروت صاحب کے. اس کے بعد جو جو الزام لگائے وہ سب جھوٹ نکلے. میں 9 مئی پہ بولا ہوں, میں 26 نومبر پہ بولا ہوں, میں قاتلانہ حملے پر بولا, میں مسنگ پرسن پہ بولا, میں 8 فروری کے الیکشن پہ بولا, یہ سارے کے سارے عدت کیس پہ بولا. عدت پہ تو میں پورا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا کہ آپ یہ ہماری ینگ جنریشن کو برباد کر رہے ہیں اس قسم کے کیسز, کہ یہ غلط ہے. پھر میرے پہ الزام یہ کہ میں اعلی کار بناؤں. میرے خیال ہے میں کافی بول چکا ہوں, اس کو اب کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. دوستو یہ حقیقت ہے ان کے یہ اس الزام کا کہ یہ جو ہے نا اسٹیبلش کا بندہ ہے اور یہ لانچ ہوا ہے, یہ حقیقت ہے ان پی ٹی آئی والوں کی. اور دوستو یہی حقیقت ہے, اور سب لوگوں کے جو انجینئر محمد علی مرزا پر الزامات لگاتے ہیں وہ خود سے ہی بات بنا کر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, اگر پتہ ہوتا ہے تو جان بوجھ کر جو ہے نا وہ چھپا جاتے ہیں. ایسے ہی جو بھی الزام لگاتے ہیں ایسے کٹنگ کر کے آؤٹ آف کانٹیکس بیان کرتے ہیں, اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا سے ان کا تعلق بھی نہیں ہوتا. اور دوستو ایک بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا جو ہے نا پہلے جب عمران خان حکومت میں تھا تب یہ ان کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا, یہ وہ کیا کر رہا تھا.
जब इमरान खान हुकूमत में नहीं रहा तब ये जो है ना नून लीग की बात करता है, नून लीग की बोली बोलता है, जो है ना ये पीटीआई के ख़िलाफ़ बोलता है। एक भाई ये कह रहा था। अब ये देख लो कि ये जो बातें हैं कि इमरान खान के हुकूमत में होने के पहले की बातें हैं या बाद की बातें हैं। वीडियो में जो आपने इल्जामात लगाए वो भी वैसे नहीं है, क्योंकि आपने कटिंग वाली वीडियो देखी है। मैंने जो पूरी वीडियो कहते हैं पूरी भी देख ली है, पूरी भी अगर देखिए ना अपना चश्मा लगा के भाई, तो आपको तो वही नजर आएगा ना। मैंने बात की थी खान साहब के सियासी किरदार की, यू टर्न की, आपने उनको जाती किरदार बना दिया। और दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई भी इंसान हो ना, वो मुकम्मल जानकारी करता है, फिर भी वो जो है ना असल बात सही बात समझ नहीं सकता, फिर भी वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है और गलत समझता है। असल वजह ये होती है कि वो जब देख रहा होता है ना कोई बात हो, तो वो शक की निगाह से देख रहा होता है, उसके जहन में पहले से ये चल रहा होता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, फिर वो उसकी तरफ जो बात है ना, उस जो बात सही है उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती, जो गलत बात है उसकी तवज्जो उस बात पर होती है। इसलिए वो इंसान गलत फहमी का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही ड्रिल होता है कि ये होता है, ये होगा। अब आखिर में मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से और 12 इमामों की बरकत से, 12 की निस्बत से आपका पेपर भी मैं आउट कर रहा हूं कि मैंने ये 12 बातें पूछनी, वैसे तो कई दर्जन है, लेकिन ये 12 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख के आपका पेपर आउट कर रहा हूं। मैं तो अपनी उन बातों को जस्टिफाई करूंगा, आप लोगों ने भी अपनी 12 बातों को जस्टिफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, आपका धरना हलाल और टीएलपी का धरना आपके दौरे हुकूमत में हराम। वहां पे खान साहब ने भी आके तकरीर की कि इस तरह तो नहीं मुल्क चलेगा, और फवाद चौधरी साहब ने कहा इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, ये 5th जनरेशन वार है, ये डिजिटल दहशतगर्दी है। 9 की हेडलाइंस में पहली खबर चली थी। तो आपने हमें बताना है कि उस वक्त जो टीएलपी कर रही थी क्या वो डिजिटल दहशतगर्दी थी और उनका धरना हराम था और आपका धरना हलाल है। एग्जाम्पल नंबर 1, मौलवी अलवा नहीं पे तो इंजीनियर पे है। एग्जाम्पल नंबर 2, आप जो फौज के हाथों गुमराह होकर बकौल आपके 5th जनरेशन वार लड़ते रहे, आपने माफी भी मांगी मिसिंग पर्सन के मसले पर, तो उस वक्त ये जो आप वार लड़ रहे थे वो जंग हलाल थी और आज की डिजिटल दहशतगर्दी वाली जो जंग है ये हराम है। ये आपने जरा बताना है कि हलाल कौन सी है और हराम कौन सी है। एग्जाम्पल नंबर 3, आपका मुल्क छोड़कर जाना हलाल हिजरत और सुन्नत इब्राहिमी। हाँ, क्योंकि यहां पे जाली केसेस बना देते हैं, आपके मुखालफीन जाली केसेस से डर कर मुल्क छोड़ जाएं, उनको कहते हैं कि जी भगोड़े हैं। तो बताना है हलाल भगोड़ा कौन सा होता है, हराम कौन सा भगोड़ा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, आपके दौर में जियो के ऊपर पाबंदी लगे और कैंट एरिया में जियो चलने ना दें। उन दिनों में मैंने बकायदा फोन करके इनको थ्रेट की थी केबल वालों को, मैंने कहा बेशर्मो शर्म करो, फौज के डर की वजह से जियो नहीं चलने दे रहे कैंट एरिया में तुम लोग। तुम्हारे महात्मा के दौर में जियो बंद हो, कैंट में ना चले, क्योंकि उस वक्त तुम लोग उनकी तनख्वाहें खा रहे थे। तो ये मीडिया पर पाबंदी हलाल, आज के दौर में ARY के ऊपर पाबंदी हराम। एग्जाम्पल नंबर 5, 2018 में RTS बैठ जाए और आपको इलेक्शन जिताया जाए तो हलाल, और 8 फरवरी का ये वाला इलेक्शन फॉर्म 47 वाला ये हराम। वाह। एग्जाम्पल नंबर 6, आपका कंटेनर पर मजहबी टच देना हलाल, और वो टच इतना खतरनाक हुआ कि एजाज चौधरी साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक है, दीनदार आदमी है, अभी तक 9 मई के केस में अंदर है, उनकी जमानत भी नहीं हो रही। यार उस बंदे ने देखो अपने लीडर की मोहब्बत में अपनी आखिरत बर्बाद की। मौदूदी साहब का साथी होकर उसकी मौजूदगी में एक बच्चा वहां पे कह रहा है कि दुनिया में 2 खुशनसीब मां बाप हैं, एक सैयदा आमना और सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, जिनका बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। उनके बाद अगर कोई खुशनसीब है तो वो इमरान खान साहब के वालिदैन है। अस्तगफिरुल्लाह। और किसी ने उसे मना नहीं किया, इस पे कोई ब्लॉग नहीं आया इनका कि क्या हो रहा है, तुम्हारा मजहबी टच हलाल, और मौला फजल रहमान साहब जब मजहबी टच दें यहूदी एजेंट के नाम के ऊपर या खत्म नबूवत के नाम के ऊपर, TLP मजहबी टच दे खत्म नबूवत के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मजहबी टच हराम जी। एग्जाम्पल नंबर 7, आपका सेम पेज हलाल और आज शहबाज शरीफ साहब का सेम पेज हराम। और देखें जुनैद सलीम साहब ने अपने ब्लॉग में कहा कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म ही कोई नहीं है। यार इन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल देखो। और मैं तो टॉन्ट करवा रहा था
کہ پہلے عمران خان کو انہوں نے پالا تھا لیکن وہ اتنا فرما بردار نہیں تھا جتنا اب مل گیا. یہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں, اور ان صحافیوں کا انٹلیکچوئل لیول جو انجینئر صاحب سیاست پہ بات نہ کرو, تمہارے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. وہ ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں یہ مزاحی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو ان کو عمران پلس مل گیا ہے, شہباز شریف, یہ تو مجھے لگتا ہے تایاد وزیر اعظم ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ بڑا اچھا وزیر اعظم ہے. اے لیول جے تواڈے یوٹیوبرز دا, صحافیاں دا, اے وڈیاں دا حال جے, چھوٹے نوں تے چھڑ دو. بعض لوگوں کو ویسے مطلب کتنا ذہن نہیں ہوتا, اور بعض لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں, جان بوجھ کر ایسے باتیں کرتے ہیں, وہ جو ہے نا اپنی فیم کے لیے اور انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیو بنانے کے لیے. شہباز گل پہ مجھے گلا ہے, اس میں مشکل وقت آیا تھا, میں نے کلپ چڑھایا تھا, اور دیکھو آج وہ کس طرح کی زبان میرے بارے میں استعمال کر رہا ہے. حالانکہ میں اس سے صحافی بھی نہیں مانتا, وہ اپنے ڈالرز پکے کر رہا ہے, لیکن شرم یا کوئی نہیں ہے, بے شرمی کے ساتھ. لیکن میں نے ابھی کے بڑوں کو پکڑ لیا نا, آؤ آفر کیا ہے, سامنے آؤ, تم نے بھی خود کہا, میں نے ایکسپٹ کر لیا. ایگزامپل نمبر 8, آپ کے دور میں پی کا آرڈیننس آنا حلال, یہ فضائل سنایا کرتے تھے عمران ریاض صاحب. آج کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے, پی کا آرڈیننس جو آج والا آیا ہوا ہے, وہ بھی ظلم تھا, آج والا بھی ظلم ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, تم کرتے رہو. پی کا آرڈیننس تمہارے دور کا بھی حرام ہی تھا, آج بھی حرام ہی ہے. آپ کا پی کا آرڈیننس حلال, آج کا پی کا آرڈیننس حرام. ہم کہتے ہیں کنسنسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے. ویسے اب گورنمنٹ بیک فٹ پہ ہے, وہ صحافیوں سے میٹنگ کر کے امید ہے کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں گے. ایگزامپل نمبر 9, آپ جو بوٹ کو عزت دیتے ہیں ایکسٹینشن دے کر باجوہ صاحب کو, وہ حلال نہیں. اب معافی مانگ رہی ہے, چھاڑ دے, آپ معافی مانگ لی ہے, ایک کو جو پھر وہ نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے میں اب ووٹ کو عزت دوں گا, دوبارہ سے دیکھ لیں بوٹ کو عزت دے دی انہوں نے. اس کو بھی آج آفر ہو, یہ بھی دے گا, کہتے نہیں ابھی دی تو نہیں نا, صبر کرو, انتظار کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ دے گا, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ دے گا, لیکن انتظار کرو, مسیح نہ بناؤ. ایک اگر کتا روسٹ ہے, دوسرا بلی روسٹ ہے. ہاں, جب بھی آفر ہوتی ہے وہ معاملات چل پڑتے ہیں. ابھی چھوڑ دو, ابھی اس کے اوپر آؤ کہ آپ چیف کو ایکسٹینشن دو تو یہ حلال, اور آج اگر کوئی ایکسٹینشن دے تو یہ حرام. حالانکہ ابھی ایکسٹینشن نہیں آئی, ابھی تو ایک قانون پاس ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایکسٹینشن آ بھی جائے. ایگزامپل نمبر 10, آپ کے دور میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب یہ کہیں کہ ایجنسیاں بینچ بنواتی ہیں اور وہ تقریر کریں, اور تم لوگ اس کو نوکری سے فارغ کروا دو ثاقب نزار کے ذریعے. اس وقت شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا. اس وقت ان کی تقریر کرنا تمہارے نزدیک تو وہ حرام تھی, اور اس کے خلاف بولنا حلال تھا. اور آج 6 ججوں نے خط جو لکھا ہے, اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو بتاؤ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو؟ اور وہ 6 ججوں نے خط سٹارٹ اس سے کیا ہے کہ جی پہلے بھی ہمارے جو معزز جج ہیں شوکت صدیقی صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا. اور بھائی جب انہوں نے کہا تھا اس وقت تم 6 تو کھڑے نہیں ہوئے تھے, کچھ تو ہے بھی نہیں تھے, کچھ تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو اب تم نے بتانا ہے کہ کس وقت عدلیہ میں مداخلت کے اوپر بولنا حلال ہوتا ہے اور کب بولنا حرام ہوتا ہے. ایگزامپل نمبر 11, آپ کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, اور حلال باپ. اور آج کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہے, یہ حرام باپ بن گیا. 12 نمبر, آپ کے دور میں اگر امریکن مداخلت ہو اور آپ کی گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے بقول آپ کے, ہم اس کو آپ پہ ہی رکھتے ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف بولنا حلال ہے, اور ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام تو نہیں. تو اب ٹرمپ کے غلام ہو گئے ہو, اب حلال ہو گیا ہے امریکن مداخلت. ٹرمپ سے کتنے مہینوں سے ٹویٹیں کرا رہے ہیں ٹرمپ یہ کر دے گا, ٹرمپ کچھ بھی نہیں کرے گا. ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ تو فلسطین کو بھی اڈپ کر گیا ظالم آدمی. تو دوستو یہ تھی پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کی حقیقت اور عمران خان کی حقیقت. اور دوستو یہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا فلسطین ہڑپ کر گیا, اور ٹرمپ ظالم آدمی, اور ٹرمپ جو ہے نا اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتا ہے. امریکہ اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے, کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا, ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو دوستو پہلے نا ایک بھائی کے ساتھ میری بات چیت ہوئی, تو اور اس نے کہا کہ یہ جو انجینئر ہے تو یہ مولوی فار سیل ہے, اور یہ جب عمران خان حکومت میں تھا تو ان کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا, جب حکومت میں نہیں رہا تو ان کے خلاف بولتا ہے, یہ اسٹیبلش کا آدمی ہے, اور یہ نون لیگ کا بندہ ہے, اور جیسے الزامات لگاتے ہیں پی ٹی آئی والے. اور جو وہ بھائی تھا, اور وہ جو بھائی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے.
وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ یوں ہے اور اس نے ایک بات کی کہ جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا یہ جو ہے نا ٹرمپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے اور ٹرمپ کی واہ کرتا ہے اور اسے غوث کہتا ہے، غوث وقت کہتا ہے، اور یہ جو ٹرمپ کا بندہ ہے کیونکہ جو ٹرمپ ہے نا وہ اس نے فلسطین میں اتنے ظلم کیے یہ وہ۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی لیٹر موڈ میں بات کی ہے، تانے کے طور پر غوث کہا ہے، نہ کہ اس نے اسے اچھا کہا ہے۔ اگر اس نے ٹرمپ کو اچھا کہا ہوتا تو اب یہ کہتا کہ وہ ظالم آدمی ہے۔ اور دوستو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویڈیو ہیں جس میں اس نے ٹرمپ کی اور دنیا ساری کی حقیقت بتائی ہے۔ اور دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر انجینئر محمد علی مرزا غلط ہے، پی ٹی آئی والے صحیح ہیں یا پی ٹی آئی والے غلط ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صحیح ہے؟ کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور دوستو اس کے علاوہ جو ہے نا عمران خان کی اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں اور غلط باتیں ہیں، جیسے کہ عمران خان نے دربار پر جا کر بوسہ دیا، جیسے وہ عمران خان خود کہتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں کہ سجدہ کیا، یہ بھی غلط بات ہے کیونکہ کسی مسلمانوں کا کوئی بھی مسلک نہیں جو درباروں پر سجدہ کرے یا جا کے بوسہ دے، کسی بھی مسلک میں یہ بات جائز نہیں ہے۔ اور دوستو اس کے علاوہ جو عمران خان تھے وہ باقیوں سے بہتر تھے، چاہے وہ نون لیگ کی پارٹی نون لیگ ہو، چاہے آصف زرداری کی حکومت ہو، چاہے پرویز مشرف کی حکومت ہو، ان سب سے جو ہے نا عمران خان بیسٹ تھے اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے، ایسی بات نہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے۔ اور دوستو ان سب پارٹیوں سے سب سے اچھی جو پارٹی ہے نا وہ جماعت اسلامی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو اور بناؤں تو وہ بھی کامنٹ میں لکھیں۔ اور دوستو اس کے علاوہ سید ذیشان عزیز صاحب کی ابھی پوڈ کاسٹ ہوئی انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ، آج اپلوڈ ہوئی، تو دوستو وہ میں سنوں گا، دیکھوں گا، اگر وہ مجھے باتیں ایسی ہوئی بتانے والی تو میں اس ویڈیو پر بھی ریاکشن دوں گا۔